آج ہم بات کریں گے میتھمیٹکس آف اپورشنمنٹ کے اوپر۔ اپورشنمنٹ کس بلا کا نام ہے؟ اپورشنمنٹ کہتے ہیں وسائل کی تقسیم کو۔ یہ کام انسان، جانور، پرندے، تمام مخلوق سار انجام دیتی ہیں۔ ایک چڑیا جب اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں دانہ یا کوئی سونڈی لے کے آتی ہے تو اسے بھی یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر کس بچے کا سب سے زیادہ حق ہے۔ ایسے ہی قومی اسمبلی کے اندر صوبوں کی نشست کا معاملہ ہو یا بچوں میں جائیداد کی تقسیم کا، یہ تمام معاملات میتھمیٹکس آف اپورشنمنٹ کے اندر آتے ہیں۔ آخر اس قسم کی ریاضی کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل تقسیم کرنے کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا یہ نظر آتا ہے۔ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک ماں ہے اور اس کے پاس 50 ایک جیسے بسکٹ ہیں اور اس کے 5 بچے ہیں، ارسلان، بنٹی، کاشف، ڈکی اور ایمان، اور وہ چاہتی ہے کہ اپنے بچوں میں فیئرلی یہ بسکٹ تقسیم کرے۔ ایک طریقہ تو بہت سادہ ہے کہ وہ ہر بچے کو 10 بسکٹ دے دے تو تمام بسکٹ فیئرلی تقسیم ہو جائیں گے۔ لیکن ماں لانگ ٹرم سوچ رہی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ بچوں کو زندگی کا کوئی سبق ملے، بچے یہ سیکھیں کہ زندگی میں محنت اور ریوارڈ کے درمیان کیا تعلق ہے۔ تو وہ بچوں کو یہ بتاتی ہے کہ آپ سب کو بسکٹ اس تناسب سے ملیں گے جتنے گھنٹے آپ میرے ساتھ کچن میں کام کروائیں گے۔ ਅਰਸਲਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲਣਗੇ। تو ایک ہفتے بعد ہمارے سامنے ٹیبل میں ڈیٹا موجود ہے۔ ارسلان نے 150 منٹ، بنٹی نے 78، کاشف نے 173، ڈکی نے 204 اور ایمان نے 295 منٹ کام کیا، اور یہ ٹوٹل ہو گئے 900 منٹ۔ رولز کے مطابق ارسلان، جس نے 900 میں سے 150 منٹ کام کیا، اسے 50 کینڈی کا 16 صحیح 2/3% ملنا چاہیے، اور یہ بنتے ہیں 8 صحیح 1/3 بسکٹ۔ اور یہاں سامنے آتا ہے ہمارا پہلا پرابلم، کیونکہ کینڈی کے بسکٹ کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تو ارسلان کے لیے اس کا ایگزیکٹ شیئر ملنا ناممکن ہے۔ تو اسے 8 بسکٹ تو مکمل ملیں گے، لیکن جو 1/3 ہے اس کا کیا کیا جائے؟ باقی بچوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ سامنے آئے گا۔ بنٹی کا ایگزیکٹ فیئر شیئر بنتا ہے 4 صحیح 1/3 بسکٹ، کاشف کا بنتا ہے 9 صحیح 8/11، ڈکی کا بنتا ہے 11 صحیح 1/3، اور ایمان کا بنتا ہے 16 صحیح 7/18 بسکٹ۔ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی شیئر مکمل طور پہ ہم برابر انصاف کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کر سکتے، تو اب ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ ارسلان، جس کے حصے میں 8 صحیح 1/3 بسکٹ آتے ہیں، اگر ہم اسے 8 بسکٹ دے دیں جو کہ اس کا بنتا ہے، تو اس سے جو اس کا 1/3 حصہ ہے یہ اسے نہیں ملے گا، اور اگر ہم اسے 9 بسکٹ دے دیں تو پھر وہ کسی اور کا حق مار رہا ہوگا۔ اسے ہم کہتے ہیں سٹینڈرڈ کوٹا، اور ایک دفعہ ہم سٹینڈرڈ کوٹا کیلکولیٹ کر لیں تو ہم کسی بھی اپورشنمنٹ پرابلم کے دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کوٹاز کو ہم ہول نمبرز پر کیسے راؤنڈ کریں؟ شروع میں تو یہ بہت ہی بے وقوفانہ سوال لگتا ہے، کیونکہ ہم نے اسکول میں پڑھا ہوا ہے کہ ڈیسیملز کو کیسے راؤنڈ کرتے ہیں۔ اگر ڈیسیمل پارٹ 0.5 سے کم ہے تو ہم راؤنڈ ڈاؤن کر دیں گے، ادروائز ہول نمبر کو راؤنڈ اپ کر دیں گے۔ اس قسم کی راؤنڈنگ کو راؤنڈنگ ٹو دی نیئرسٹ انٹیجر کہتے ہیں، یا سمپل کنونشنل راؤنڈنگ۔ لیکن بدقسمتی سے یہ کنونشنل راؤنڈنگ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ اب اسے اپنی مثال پر اپلائی کرتے ہیں۔ ارسلان کے حصے میں آتے ہیں 8.3 بسکٹ، راؤنڈ کریں گے تو بنتے ہیں 8 بسکٹ۔ اسی طرح بنٹی کے حصے میں آئے 4.3 یعنی 4 بسکٹ، کاشف کے حصے میں آئے 9.6 بسکٹ یعنی 10 بسکٹ، ڈکی کے حصے میں آئے 11.3 یعنی 11 بسکٹ، اور ایمان کو ملے 16.38 بسکٹ یعنی 16 بسکٹ۔ اگر ہم ان کو جمع کریں تو یہ بنتے ہیں 8 + 4 + 10 + 11 + 16 برابر 49 بسکٹ۔ تو ٹوٹل تو ہمارے پاس 50 بسکٹ تھے، تو ایک بسکٹ کسی کو بھی نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ والا راؤنڈنگ کا طریقہ ناکام ہو گیا۔ اس طریقے میں وسائل مکمل طور پہ تمام لوگوں میں تقسیم نہیں ہو سکے۔ اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے بہت سے میتھڈز ہیں، اور ان میں سے ایک میتھڈ کا نام ہے ہیملٹن میتھڈ۔ اسے میتھڈ آف لارجسٹ ریمائنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ تمام پارٹیز کو سب سے پہلے ان کا لوور کوٹا دے دیا جائے، یعنی جو ہول نمبر حصہ بنتا ہے وہ پہلے بانٹ دیے جائے، اور پھر ڈیسیمل پارٹس کو دیکھا جائے۔ اضافی سیٹس یا بسکٹ سب سے بڑے فریکشنل پارٹ سے لے کر سب سے چھوٹے کی طرف ایک ایک کر کے تقسیم کر دی جائیں۔ تو اب ہم اپنی مثال کے اوپر اسے اپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ماں تمام بچوں میں بسکٹ برابر تقسیم کر پائے گی یا نہیں۔
تو سب سے پہلے ہم تمام بچوں کو ان کا ہول نمبر شیئر دے دیتے ہیں. تو ارسلان کو مل جائیں گے 8 بسکٹ، بنٹی کو 4، کاشف کو 9، ڈکی کو 11 اور ایمان کو مل جائیں گے 16 بسکٹ. یہ ٹوٹل ہو گئے 48 بسکٹ. جو پیچھے بچ گئے 2 بسکٹ. تو اب ہم دیکھیں گے ڈیسیمل پارٹس کو. کاشف کا ڈیسیمل پارٹ بنتا ہے 0.61، ایمان کا 0.38، ارسلان 0.33، بنٹی 0.33، ڈکی 0.33. تو سب سے بڑا ڈیسیمل پارٹ بن رہا ہے کاشف کا، اور اس کے بعد بن رہا ہے ایمان کا. تو 1 بسکٹ کاشف کو مل جائے گا اور 1 بسکٹ ایمان کو مل جائے گا. تو بسکٹ کی فائنل تقسیم کچھ ایسے ہوئی. ارسلان کو ملے 8 بسکٹ، بنٹی 4 بسکٹ، کاشف کو مل گئے 10 بسکٹ، ڈکی 11 اور ایمان کو مل گئے 17 بسکٹ. کیا ہیملٹن کا میتھڈ تمام غلطیوں سے پاک ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس کے اندر بہت سے پیراڈاکسز آتے ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں.